السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے قوم عاد۔ عاد عرب کی ایک قدیم ترین قوم کا نام ہے۔ اس کا نام اور اس کا ذکر قرآن پاک میں 25 مرتبہ آیا ہے۔ یہ قوم جنوبی عرب میں آباد تھی اور عمان سے لے کر کریمین تک 13 برادریوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے ملک کے راجدھانی یمنی شہر حضرموت تھی۔ اس کا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کے تقریباً 400 سال بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 2000 سال پہلے کا ہے۔ یہ اپنے زمانے کی طاقتور قوم تھی اور فن اور تعمیر میں بڑی مہارت رکھتی تھی۔ پہاڑوں کو تراش کر شاندار عمارتیں بنانا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ یہ قوم مال و دولت کے نشے میں عیش و عشرت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ کمزوروں پر ظلم کرنا، حق بات کی مخالفت اور مال دولت اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنا ان کی فطرت بن گئی تھی۔ جب اس قوم کی ظلم و زیادتی اور شرک و بت پرستی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالی نے حضرت ہود کو نبی بنا کر ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے کی خوشبو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور قیلولہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پسینہ آیا تو میری والدہ ایک شیشی لائی اور پسینہ پوچھ کر جمع کرنے لگی۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میں آپ کے پسینے کو جمع کر رہی ہوں تاکہ ہم اسی خوشبو کے طور پر استعمال کریں۔ شوہر کی وراثت میں بیوی کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان عورتوں کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 1/4 حصہ ہے جبکہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 8واں حصہ ہے۔ ان کی یہ حصہ تمہاری وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ استخارہ کرنا نیک بختی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کی نیک بختی اور سعادت میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی سے اپنے کاموں کا استخارہ کرے، اور آدمی کو بدبختی میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالی سے استخارہ کرنا چھوڑ دے۔ زکوٰۃ نہ دینے کا انجام۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، اس کو اللہ تعالی کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، آپ کو ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے کہ جس دن اس سونے چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا، یہی ہے وہ سونا چاندی جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا۔
تو اب اپنے جمع کیے ہوئے کا مزہ چکو۔ مال و اولاد دنیا کی زینت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مال اور اولاد یہ صرف دنیا کی زندگی کی ایک رونق ہے۔ جو نیک اعمال ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور بدلے کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، لہٰذا نیک اعمال کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور اس پر ملنے والے بدلے کی امید رکھنی چاہیے۔ جہنم کی گرمی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر جہنم سے ایک سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے تو اس کی گرمی سے روئے زمین پر رہنے والے سب مر جائے۔ بواسیر اور جوڑوں کے درد کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انجیر کھایا کرو کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی، میں ان کو مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ نمبر 1، ہر مہینے 3 نفلی روزے رکھنے کی۔ نمبر 2، نماز چاشت کم از کم 2 رکعتیں پڑھنے کی۔ نمبر 3، سونے سے پہلے وتر پڑھنے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائے، اور دوستو لائک بھی کرے اور شیئر بھی کرے۔ السلام علیکم۔